اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ آگے تشریف لے ہیں، زحمت ہوگی، آگے آ جائیے، ادھر سامنے تشریف لائیں گے، کوئی ماحول بن جائے گا، کوئی بات کرنے کا لطف آئے گا آپ سے۔ ہوا آ رہی ہے آپ کو؟ ہوا آ رہی؟ ٹھیک، زحمت کی معذرت۔ ہدایت اور ولایت کے موضوع پر مسلسل آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور سورہ الحمد ہمارا عنوان ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد اس ذات واجب کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ قرآن حکیم کا وہ سورہ ہے جو ایک دعا ہے، اور اس میں ہمیں پاک پروردگار نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ دعا کرتے کیسے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ الحمد بھی اللہ کی ثنا ہے، اور ثنا بھی اللہ کی تعریف ہے، مگر حمد اور ثنا میں یہ فرق ہے کہ حمد میں شکر کے معنی چھپے ہوتے ہیں۔ آپ حمد دراصل شکر کے معنی میں ادا کرتے ہیں، اس لیے جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور سورہ الحمد میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ دراصل یہ بنی ہمارے شیعوں کے لیے ہے جنہوں نے نعمت عظمیٰ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کیا، اور اس نعمت کے شکر میں وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرت محترم، میں آپ کو جو دعوت فکر دے رہا ہوں آج، مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ کی سماعتیں کیا گفتگو کو اس طرح سننے کی عادی ہیں یا نہیں، جس طرف میں آپ کو آج لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو حمد ہے، میں نے عرض کیا طبیعت میں کچھ کمزوری ہے، تو بات آپ کو اچھی پہنچانی ہے۔ اگر بات آپ کو اچھی لگے تو آپ بولیے گا، جوش خطابت کے انتظار میں نہ رہیے گا۔ شاید عمر کی وجہ سے بھی جوش ختم ہو گیا ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے بھی،
آپ میری بات اگر آپ تک پہنچ جائے تو بولتے رہیے گا۔ تو یہ جو حمد ہے، مولا کائنات نے جب غدیر میں رسول کائنات نے امیر کائنات کی ولایت کا اعلان فرمایا اور کہا من کنت مولا فہذ علی مولا، اس وقت مولا علی نے اعلان ولایت کے بعد ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں شکر ادا کیا پاک پروردگار کا۔ آپ لفظوں پہ غور فرمائیں گے، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ مولا علی کی حمد سماعت فرمائیں، انہوں نے حمد کیا ارشاد فرمائی۔ مولا علی فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی ربوبیت جہاں جہاں تک ہے وہاں وہاں تک اللہ نے اپنی ربوبیت کے ساتھ آج میری ولایت کو واجب قرار دیا۔ توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ لطف آیا کوئی تھوڑا بہت سرکار؟ میں نے حمد ہی پڑھنی ہے، معصومین نے جو حمد فرمائی ہے مختلف موقعوں پر وہ آپ کو سنانی ہے۔ اگر آپ کا ارادہ ہوگا تو وہ حمد ایک دو آپ کو بس سنا دوں گا، جتنی آپ سماعت فرما لیں۔ ایک حمد ہے مولا علی کی جو اللہ پاک کی ارشاد فرما رہے ہیں، خوبصورت جملے سرکار، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے بزرگوں؟ حمد سماعت فرمائیے گا، کیا جملے ہیں حمد کے مولا علی کے۔ میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ لفظ دیکھیں اور ان کو محسوس کر کے لطف لیں، نہ کہ میری آواز پر آپ پریشان رہیں تو بات ضائع ہو جائے گی۔ لفظ دیکھیں مولا کی حمد کے کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الحمدللہ العلی الاعلی الذی وجعلنی علی الاسم وعلی الجسم وعلی الذات وعلی الصفات وعلی الاقوال وعلی الاحوال وعلی الحیات وعلی الغزوات۔ سبحان اللہ یار، بولے تو صحیح، میں کتنی پیاری باتیں آپ کے لیے ڈھونڈ کے لایا ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تمام حمد ہے اس کی، الحمدللہ العلی الاعلی الذی، تمام حمد اس علی اعلیٰ کی ہے، وجعلنی علی الاسم وعلی الجسم، تمام حمد اس علی الاعلیٰ کی ہے جس نے مجھے علی بنایا۔ حیدری علی الاسم وعلی الجسم، میرا اسم بھی علی ہے، میرا جسم بھی علی ہے، میں ذات میں علی ہوں، صفات میں علی ہوں، غزوات میں علی ہوں، احوال میں علی ہوں، اقوال میں علی ہوں۔ یا لطف آ رہا ہے آپ کا سرکار؟ خوبصورت بات، بالکل نئی بات آپ کے لیے ڈھونڈ کے لائے ہیں۔ لطف آ رہا ہے آپ کو سرکار؟ مولا آپ کو سلامت رکھے ہیں۔ یہ مولا علی کی حمد ہے۔ اچھا ایک حمد ہے، یہ حمد ہے سرکار حر کی، ایک حمد کی ہے سرکار حر نے، ٹھیک اس موقع پر ہے جب سرکار حر کا بیٹا شہید ہوا۔ اب جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ مولا حسین کے ہاتھوں میں تھے۔ اب سرکار نے ایک حمد پڑھی ہے سرکار حر نے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی رزقک شہادہ بین ید الحسین، تمام حمد ہے اس کی کہ جس نے تجھے حسین کے قدموں میں رزق شہادت عطا فرمایا۔ ہائے 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 حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملے ہیں۔ بڑی جلدی جلدی ایک
حمد اور پڑھنے لگا ہوں. ایک خطبہ ہے. کبھی آپ نے معصومین کا خطبہ سماعت فرمایا؟ کہ سماعتیں آپ کی عادی ہیں اس چیز سے؟ خطبہ پڑھنے لگا ہوں ایک. ہاں، گھبرا تو نہیں جائیں گے خطبہ پڑھوں گا تو؟ اچھا، خطبہ پڑھ کے سنانے لگا ہوں اور آپ کو بڑا لطف آئے گا اگر آپ توجہ فرمائیں گے. وہ تو چلے گئے ہیں، سن اب آپ بھی نہ چلے جائیں. تو یہ تو بڑا ڈسکریجنگ ہے کہ میں اتنی مشکل سے ڈھونڈ کر لایا. ہاں جی، خطبہ جو ہے ایک عشرے کے برابر ہوتا. پہلے خطبہ ڈھونڈنا، پھر یاد کرنا، پھر سنانا. ہاں، خطبہ ہے پتہ کس کا؟ خطبہ ہے جناب سکینہ بنت الحسین. گھبرا گیا میری بات سن. حسین کی 4 برس کی بیٹی کا خطبہ کوفے میں. اندازہ لگائیے آپ سرکار، ان میں کوئی چھوٹے بڑے نہیں ہوتے. ہاں، یہ کلنا محمد ہے. حیدری. ہاں، خطبہ سنیں آپ، یقین مانیے، اور آپ حمد سنیں. حسین کی 4 برس کی بطول کیا کہہ رہی ہے کوفے میں. توجہ سنیے. بھی فرماتی ہیں الحمدللہ ہے عدد الرمل والحساب وزنۃ العرش الی السرا. کیا جملے ہیں کہ الحمدللہ ہے عدد الرمل والحساب وزنۃ العرش الی السرا احمدہ و اومن بہی و اتوکل علیہ. بی بی فرماتی ہیں تمام حمد ہے اس کی، اور میری حمد اتنی ہے کہ جتنے ریت کے ذرات ہیں اور پہاڑوں میں کنکر اور جواہرات ہیں. الحمدللہ ہے عدد الرمل والحساب وزنۃ العرش الی السرا. بی بی فرماتی ہیں اور میری حمد کا وزن اتنا ہے، اللہ کا عرش ہلکا ہے میری حمد وزنی. حیدری. غور فرمائیے سرکار، کیا خوبصورت جملے ہیں. وزنۃ العرش تحت الثری سے عرش اولا تک کسی چیز کا اتنا وزن نہیں جتنی وزنی میری حمد ہے. لطف آ رہا جملہ بات ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان ذریاتہ ذبحوا بشط الفرات بغیر زحل ولا تراث. بی بی فرماتی ہیں ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں، نبوت کی گواہی دیتے ہیں، پھر بھی انا ذبح بشط الفرات بغیر زحل ولا تراث ہے، پھر بھی ہمیں فرات کے جملہ سنے گا قبلہ، پھر بھی ہمیں فرات کے کنارے قتل کیا ان لوگوں نے جو ہماری دوستی تو کیا دشمنی کے بھی لائق نہیں. توجہ ہے یہ نہیں ہے سرکار؟ ان لوگوں نے جو ہماری دوستی تو کیا دشمنی کے بھی لائق نہیں ہے. بیوی آگے کربلا کا مقصد بیان کرتی ہیں. قبلہ کتنی بڑی بات ہے، کربلا کا مقصد آپ کو بیوی بیان کرنے لگی. بیوی فرماتی ہے کہ پھر تم نے ہمیں کیوں مارا جب ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں، نبی کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، پھر ہمیں مارا کیوں؟ بھئی حسین کی سکینہ کیا کہہ رہی؟ توجہ. اللہم انی اعوذ بک ان افطرا علیک الکذبا. میں اس بات کی پناہ مانگتی ہوں کہ تجھ پہ کوئی کذب یا جھوٹ باندھوں. اللہم انی اعوذ بک ان افطرا علیک الکذبا وان اقول علیک خلافا ما انزلت
یا میں اس کے خلاف کچھ کہوں جو نازل ہوا، وَمِنْ أَخْذِ الْعَهُودِ لَوَصِيَّةِ علی ابن ابی طالب، ہم محمد رسول اللہ کے بعد جو علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں، یہ تو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ سمجھے ہے یہ نہیں سرکار؟ تم نے ہمیں علی کے بغض میں قتل کیا، تم نے ہمیں علی کے بغض میں مارا، علی کے حسد کی وجہ سے مارا۔ المصلوب حقہ المقتول بغیر ذنب، تم نے علی کو بھی قتل بغض کی وجہ سے کیا تھا۔ قبلہ میں اگر بی بی کے یہ جملے پڑھ کے چلا جاؤں جو بی بی نے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کربلا میں امام حسین نے بھی 10 محرم کو پوچھا تھا کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، بغضا لابی کا، ہمیں تیرے بابا علی کا بغض۔ پتہ لگا کربلا ہے ہی علی کی وجہ سے، علی کی دشمنی کی وجہ سے۔ اب بی بی علی کے دشمنوں کو مولا علی کے فضائل کوفے میں پڑھ کر سنا رہی ہیں، کائنات سن رہی ہے کہ بلا میرے 10 لاکھ عشرے ہوں ایک طرف اور 10 لاکھ سال میں پڑھتا رہوں تو ایک طرف، اور بی بی کا یہ ایک جملہ ایک طرف جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ خدا کی قسم جملہ سنیے گا بی بی نے مولا علی کی شان میں کیا کہا ہے۔ بی بی فرماتی ہے تم میرے دادا علی کا بغض رکھتے ہو، تم جانتے ہو علی کیا ہے؟ محمود النقیبت طیب العریقت، محمود النقیبت طیب العریقت، میرا دادا علی اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ وہ طہارتوں کا مقام محمود ہے۔ یار میں نے کیا پڑھا ہے یار، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا تھا مجھے آپ بتائیں اگر آپ کی سماعتیں مانوس نہیں ہیں ایسی باتوں سے۔ جملہ سنیے سرکار، کیا جملہ بی بی نے فرمایا؟ محمود، بھائی لطف آ رہا ہے یا بور ہو رہے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ کیوں یہ پریشان تو نہیں ہو رہا؟ اگر پریشان ہو رہے تو میں رستہ بدل لیتا ہوں، کچھ اور پڑھ دیتا ہوں۔ میں کوئی رٹا نہیں ہے کہ یہی ہے کہ یہی پڑھنا ہے، آپ بور ہوتے رہے میں ایسے ہی پڑھتا رہوں۔ حالانکہ اتنی قیمتی بات توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ بھائی لطف آ رہا ہے آپ سب کو؟ سناؤ بی بی نے مولا علی کی شان کیا بیان کی؟ محمود النقیبت طیب العریقت، میرا دادا علی وہ ہے اتنا پاک ہے کہ وہ طہارتوں کا مقام محمود۔ اگلا جملہ سنیے گا بی بی کا، بی بی فرماتی ہیں معروف المناقب مشہود المذاہب، یہ ہماری اردو زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، معروف، مشہور، مناقب، تعریف، فضائل۔ بی بی فرماتی ہیں معروف المناقب مشہود المذاہب، بی بی کہتی ہے میرا دادا علی وہ ہے کہ اگر کسی غیر مذہب کے پاس جا کر تم کہو نا کہ میں اسلام کی بات لے کر آیا ہوں تو وہ کہے گا کون سا اسلام؟ معروف المناقب، وہ کہے گا کون سا اسلام؟ وہ علی والا اسلام۔ بی بی کہتی ہیں اسلام میں اگر کوئی شہرت ہے دوسرے مذاہب میں تو وہ میرے دادا کے مناقب ہیں، انہی کی وجہ سے یہ دنیا میں معروف ہے کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہاں ایک آپ کو بات سناتا ہوں تاکہ یہ بی بی کے لفظوں کی تشریح بھی ہو جائے اور آپ تھوڑا سا لطف بھی لے لیں، کیونکہ بھائیان تو بالکل ہی چپ ہو گئے ہیں آج۔ توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ نعرہ نورہ بھی نہیں آج آپ لگا ہے؟ چلے میں آئندہ ایسی کوشش نہیں کروں گا کہ میں بھی محنت زیادہ کروں آپ بھی پریشان زیادہ ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ ہاں غور فرمائیے، لیکن آپ
علی والا اسلام، اسلام کو بی بی کا کی تعارف ہی یہ ہے۔ علی قبلہ ایک زمانے میں ایک حاکم تھا، اس کے دربار میں ایک غیر مسلم کا مقدمہ آیا، سزا اس کو ملی، سزائے موت، اس کو قتل کر دو، جو بھی اس کا جرم تھا یہ موضوع نہیں ہے، سزائے موت اس کو ہو گئی۔ جیسے ہی اس کو سزائے موت ہوئی نا، اس نے کہا تمہاری شریعت میں ہمارا بھی حق ہے۔ انہوں نے کہا، حاکم کہتا تو ہماری شریعت میں تمہارا کیا حق ہے؟ کہا اگر تم نے مجھے مارنا ہے، تمہاری شریعت میں حکم ہے کہ مجھے پہلے پانی پلاؤ، پہلے پانی پیوں گا پھر مار دینا۔ اس نے قبلہ کہا ہاں ہاں پانی پلا دو۔ وہ ایک کوزہ لائے، اس میں پانی تھا، وہ پانی کا کوزہ اس کے سامنے لا، اس نے کہا پی لو۔ کہا حاکم کھا اپنے اللہ کی قسم کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا تو مجھے مارے گا۔ کہا تیرا شریعت میں حق ہے، جب تک تو پانی نہیں پیے گا نہیں ماروں گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس نے کوزہ لیا، پانی کو الٹا کر دیا، پانی زمین، گھبرا گیا، پریشان تو نہیں ہو گیا، پانی زمین پہ۔ حاکم کہتا مار 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 اس کو، پانی بھی گرا دیا اس نے، مارو اس کو۔ جیسے اس نے کہا نا مارو اس کو، ادھر سے پیر علی دربار میں آیا، کہا حاکم اپنا وعدہ یاد کر، تو نے اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا کہ جب تک یہ پانی پیے گا نہیں تو اسے مارے گا نہیں۔ کہا پھر اب کیا کریں؟ کہا ایسا کرو اسے غلام بنا کے بیچ دو۔ انہوں نے غلام، انہوں نے کہا اس کو بیچ دیتے۔ ہاں جی، قیمت لگنی شروع ہوئی، ہے کسی کے پاس کچھ؟ ویسے تو ہر ایک کے مالداری کے ہم نے قصے سنے ہیں، لیکن وہاں کسی کے جیب میں کچھ نکلا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا علی یہ تو کوئی خرید نہیں رہا، کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ علی کہتا چلو کوئی نہیں خرید لیتا تو میں خرید لیتا ہوں۔ تو جو ہے یہ نہیں سر کا، اگر کوئی نہیں خرید رہا تو میں خرید لیتا ہوں۔ بات علی جان محترم، اب عرب کے قانون کے مطابق، عرب کے قانون کے مطابق علی مالک ہو گیا، وہ غلام ہو گیا، کیونکہ وہاں تو غلام بکتے تھے۔ اب اس غلام نے عرب کے قانون کے مطابق اپنے مولا کو دیکھا۔ میں جملے بدل کے کہوں کہ ایک کافر نے کل ایمان کو دیکھا۔ ہائے 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 حیدری، سمجھائیے نہیں لگا، ایک کافر نے کل ایمان کو دیکھا ہے۔ پیر علی آگے بڑھے، میرے مولا علی نے کوزہ اٹھایا، وہ جو اس نے الٹا کر دیا، مولا نے وہ کوزہ اٹھا، مٹی کی طرف اشارہ کیا، کہا تراب میرا پانی واپس کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے تراب میرا پانی واپس کر۔ جیسے کہا نا، وہ پانی پلٹ کر فوارے کی طرح کوزے کے اندر آ گیا۔ اب وہ جملہ بی بی کا یاد ہے، بی بی کا جملہ یاد ہے، معروف المناقب مشہود المذاہب۔ اگر تم کسی مذہب میں جا کر بیٹھ جائیں، کہ بیٹھیں بسم اللہ، بیٹھ جائیں تاکہ باقی آپ کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو، بیٹھ جائیں بسم اللہ، بیٹھ جائیں بسم اللہ بسم اللہ۔ توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ معروف المناقب مشہود المذاہب، اگر کسی مذہب میں جا کے پوچھو اسلام تو وہ کہے گا وہی علی والا اسلام ہے، علی والا اسلام۔ اب جب وہ پانی واپس آیا نا، ایک مرتبہ میرے مولا علی نے ایک جملہ کہا، لطف لیجئے گا، جیسے ہی کوزے میں پانی واپس آیا نا، میرے مولا علی کہتے ہیں میرے والا اسلام قبول کرے گا؟ جو ہے یہ نہیں سکا، حیدری ہے سلامت رہے آپ، میرے والا اسلام قبول کرے گا؟ بس ایسی کہا نا، کہا مولا وہ تو تب کا کر لیا جب وہ پانی یہاں سے یہاں آیا تھا۔ کہا پھر اب چاہتا کیا ہے؟ کہا بس مولا چاہتا یہ ہوں کہ وہ
آپ کے نبی کا ایک معجزہ سن رکھا ہے کہ وہ انہوں نے درخت کو بلایا تھا اور اس نے جڑوں سمیت آ کے کلمہ پڑھا تھا. ہے میرا بھی دل ہے کہ میں وہ معجزہ دیکھوں. مجھے آپ وہ والا معجزہ دکھائیں نا. آپ تو ان کے وسیع ہیں. درخت چل کے آئے, کلمہ پڑھے. کہا کیوں, تیرے دل میں میری محبت نہیں ہے؟ کہا مولا اس وقت میرے دل میں سوائے تیرے کچھ ہے ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. تو جی ہائے نہیں سرکار, اس وقت میرے دل میں سوائے تیرے کچھ ہے ہی نہیں. بھئی میرے مولا کا جملہ سننا, میری آواز کی خستگی اپنی جگہ, لیکن مولا کا جملہ اپنی جگہ. میرے مولا فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں میری ولا آ گئی ہے تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ میرا نام لے کے اسے خود بولا. حیدری. توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ ہے مولا کو سلامت رکھے. ہاں معروف المناقب, مشہود المذاہب. کون سا سلام؟ علی والا السلام. آگے کمال جملے. ہدیتہ لسلام و صغیرہ و حمدتہ کبیرہ. یہ یہاں تک کے لیے میں نے اس جملے کے لیے عشرے کی تکمیل کے لیے اس موضوع کو یہاں تک لایا تھا. الحمدللہ کا اب مفہوم ایک دم راج کھولنے لگا. اللہ اکبر, راج کھولنے لگا ہوں الحمدللہ. بھائی ذرا تیاری کیجیے گا, گھبرا نہ جائیے گا. ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ جو عالمین کا رب ہے, ساری حمد اسی کے لیے, ساری حمد اسی کے لیے ہے, ساری حمد اس کے لیے ہے. کس کے لیے؟ کون ہے قبلہ؟ اللہ ہے نا. الحمدللہ اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری حمد. بھئی اگر میں یہ جملہ آپ کو دکھا نہ سکوں تو مجرم میں ہوں, مگر اگر جناب سکینہ کے خطبے میں یہ جملہ ہے تو پھر خاموش نہ رہیے گا, دل میں شک کا کیڑا نہ دیں گے. جملہ سنیے گا بیوی کا. بیوی فرماتی ہیں ہدیتہ لسلام و صغیرہ و حمدتہ کبیرہ. بیوی فرماتی ہیں ابھی میرا دادا علی چھوٹا تھا تب بھی اس کا وجود ہدایت تھا. وہ حمدتہ کبیرہ, اور جب میرا دادا علی بڑا ہوا, کائنات عالمین جس کی حمد کرتے ہیں وہ علی کی حمد کرنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اللہ بھی جس کی حمد کرتا ہے, میں اس علی کی پوتی. گھبرا گیا میرا مجمع سن کے, میں پریشان ہو گئے. میں نے کیا پڑھ دی ہے؟ توجہ ہے نہیں سکا. ہاں تھک گئے ہیں تو چھوڑ دوں جملہ ہے. 2 جملے اور پڑھ دوں ہے, خطبے کے 2 جملے اور پڑھ دیتا ہوں بس. بی بی فرماتی ہیں یا اہل القوفۃ یا اہل المکر والغدر والخلاء نحن اہل بیت. اگر کاش میرے نوجوان تھوڑی سی عربی سے واقف ہوتے تو 4 برس کی سکینہ کے خطبے کے ان جملوں کی فصاحت اور بلاغت پہ کائنات قربان کر دیتے. خدا کی قسم اتنا لطف ہے ان 2 جملوں میں جو بی بی نے پڑھا. نحن اہل بیت ابتلانا اللہ بکم و ابتلاکم بنا. بی بی فرماتی ہیں تم جیسے پلید لوگوں میں رہنا ہمارا امتحان تھا اور ہماری معرفت تمہارا امتحان تھا. ہائے 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 سبحان اللہ. تم جیسے پلیدوں میں رہنا ہمارا امتحان تھا. ہے نحن اہل بیت ایبت علم ہی وائے فہم ہی و حکمت ہی و اکرمن اللہ بکرامت ہی.
ہم اللہ کے علم کا خزینہ ہیں، اس کی فہم و حکمت کا نگینہ ہے، اس کے ادراک کا ذخیرہ ہے۔ اگلا جملہ سنے گا بی بی فرماتی ہیں تب لکم فانتظروا اللعنۃ والعذاب۔ بی بی کہتی ہیں یار اگر کوئی جملہ بھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، یہ جملہ تو ممکن ہی نہیں آپ کو بی بی کا سمجھ نہ آیا۔ بی بی کہتی ہیں تب لکم فانتظروا اللعنۃ والعذاب، ہم دونوں انتظار کر رہے ہیں، ہم اپنے 12ویں کا انتظار کر رہے ہیں، تم اللہ کی لعنت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہائے 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 حیدری، توجہ ہے یہ نہیں سرکار ہے؟ گھبرائے تو نہیں؟ اور ایک چھوٹی سی بات ہے اور زحمت تمام، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ زحمت تمام، ایک چھوٹی سی بات اور زحمت تمام۔ عزیزان محترم، ایک شریعت کا مسئلہ ہے، میں کہا آپ سے کنسلٹ کر لوں، شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں، مجھے بھی پتہ لگ جائے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ یہ جو کتا ہے کہ بنا کتا، بیٹا بیٹھ جائے، اس کو بٹھائیں دے ٹک جائے گا، بیٹھ جائے بیٹا، بیٹھ باس بسم اللہ۔ یہ جو کتا ہے، کتا یہ نجس العین ہے، ناپاک ہے، نجس العین ہے۔ اس کو سمندر میں بھی ڈال دیں، باہر نکالیں، ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا۔ کیا یہ کتا اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ گھبرا گئے میری بات؟ کرتا ہے نا جی، وہ بھی کرتا ہے، گھبرانے والی کیا بات ہے؟ تو نجس العین ہے مگر وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ زمین و آسمان میں ایسا کچھ نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب قبلہ ایک پتلی سی گلی ہے، ذرا منظر سمجھنا، بڑا امتحان والا منظر ہے۔ ایک پتلی سی گلی ہے، بالکل پتلی سی، اس کے کونے پر مسجد بنی ہوئی۔ ادھر سے ایک مولوی صاحب نکلے، دل میں بغض علی کا کیڑا رینگ رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، رستے میں ایک کتا کھڑا ہے۔ میں ایک جگہ یہ بات پڑھ رہا تھا تو مجھے نیچے ایک نوجوان نے لقمہ دیا، وہ مجھے بڑا پسند آیا۔ وہ لقمہ یہ تھا کہ کتا اتو پجا ہوا ہے، گیلا کتا، وہ کھڑا، وہ جو ایسے ایسے کرے گا تو چھینٹے اڑیں گے۔ اب وہ جو بغض علی کا کیڑا لے کے مولوی نکلا ہے، اس نے جانا ہے مسجد میں، وہ کتے سے گھبرا رہا ہے، کتا اس سے گھبرا رہا ہے۔ یار آپ نے پریشان ہو گئے ہیں، توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ وہ کتے سے گھبرا رہا ہے، کتا اس سے گھبرا رہا ہے۔ عجیب صورتحال، نہیں یہ زبانی جمع خرچ تو نہیں، یہ تو حدیث ہے، حدیث کے جملے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو شکر ادا کرنے کا، الحمد پڑھنے کا موقع ملے گا۔ کتا کہے گا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میں خنزیر نہیں۔ اور خنزیر کہے گا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میں علی کی ولایت کا منکر نہیں۔ ہائے 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 حیدری، سبحان اللہ یار، یہ ہے یہ نہیں سکتا۔ یعنی اس سے بھی پلید ہے وہ جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں۔ ہاں مولوی اس سے پریشان، وہ مولوی سے پریشان، یہ مجھے میری عبادت خراب نہ کر دے۔ ہاں اس منزل پر میں آپ کو لے کر کیوں آیا تھا کہ جب بی بی خطبہ دے رہی تھیں، اس وقت ایک شخص آگے بڑھا کہ بی بی کے خطبے کو روکے طاقت کے زور سے۔ جب وہ آگے بڑھا نا تو بی بی نے ایک جملہ کہا، بافیقا یا ایوہ القسقسو والاشلبو، اے کتے اس جگہ پر جا کے ویسے بیٹھ جا جیسے تیرا باپ کتا بیٹھتا تھا۔
حیدری. توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ گھبرا تو نہیں گے میری بات سے آپ؟ بس لوگوں جیسے ہی بی بی نے یہ کہا، لوگوں نے دیکھا، پیچھے سے دم نکلی، ٹانگیں چار ہو گئی، وہ دوڑا، کوفے کی گلیوں میں دوڑا. جیسے ہی وہ دوڑا، کوفے کے بازار میں جو کتے پھر رہے تھے وہ دائیں بائیں بھاگنے لگے اور کہتے جب سے دور ہٹ جا، کہیں ہمیں پلید ہی نہ کر دینا. حیدری. توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ حمد ہے جو اہل بیت نے کی، یہ حمد ہے جو اہل بیت نے پڑھی ہے. ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر کوچے میں، ہر گلی میں اپنے پاک پروردگار کا نام بلند کیے. یہ حمد ہے. پڑھ پڑھ کے اس حمد کو میں ایک یہاں پر جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ یہ جو بشر ہے نا، بشر پر ایک حالت اضطرار ہوتی، حالت اضطرار. وہ حالت اضطرار یہ ہے کہ جس میں آپ یعنی مرنے والے ہیں تو جو حرام ہے اب آپ نے وہ بھی کھا لی. ویسے حرام تھا اب حلال ہو گئی، موت اب حلال مل نہیں رہا، وہی پڑی یہ چیز کہ حرام میں حرام چیزیں پڑی، وہی آپ نے کھا لیا. حالت اضطرار. لیکن جہاں مقام عصمت ہے نا، ہاں جہاں مقام عصمت ہے، جہاں مقام عصمت ہے وہاں حالت اضطرار نہیں. کبھی کبھی علمی باتیں میں آپ کی پسند کی باتوں میں کیپسول میں لپیٹ کے دے دیتا ہوں کہ نعرے وغیرہ تو لگی گئے ہیں، کوئی علمی بات بھی آپ لے لیں. توجہ ہے یہ نہیں؟ حالت اضطرار میں بھی معصوم پر حالت اضطرار نہیں ہوتی کہ اب یہ حرام تھا اب حلال ہو. مثال کے طور پہ قافلہ چلا ہوا ہے کربلا سے، ہے کربلا سے قافلہ چلا، خطبہ ہو رہا ہے کوفے میں، اوپر سے وہ پھینک رہے ہیں کھجوریں، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے تم پر یہ حرام ہے. توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ یہ تمہارے لیے یہ حرام، انہیں پتہ ہے حرام ہے لیکن تاریخ میں لکھوانا تھا کہ ہم پر حالت اضطرار نہیں ہوتی. اور بی بی کے خطبے کے اگلے جملے ہیں، نحنو اہل بیت حجت اللہ فی الارض علی عبادہ فی البلاد. ہم اہل بیت تم پر حجت ہے. بی بی نے کہا 14 نہیں ہے، ہم سب کے سب حجت ہیں. حیدری، ہم سب تم پر حجت، ہم حجت ہیں تم پر. مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں. آپ کی محبت کا شکر گزار کہ آپ اس کثیر تعداد میں وقت پر تشریف لائے. تو میں کوئی بوریت تو نہیں ہوئی آپ سب؟ آپ آج لیٹ ہو گئے بزرگ، حالانکہ بڑی اہم ہے موضوع کی طرف مومنین کو دعوت فکر دینی تھی. مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں. بہت پڑھ لیا ہے، مختصر سا اور پڑھنا ہے. عزیزان محترم، میں اس شہادت کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کربلا کی وہ واحد شہادت ہے کہ جب حسین نے آپ کو یاد کیا تھا. واحد شہادت ہے جب حسین نے آپ کو یاد کیا. میرے مولا کہتے ہیں میرے شیعو اگر تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کیسے مانگ رہا. مولا نے آپ کو یاد فرمایا سرکار. کتنی بڑی بات. اور قبلہ میری کوشش ہوتی ہے کہ مصائب میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی بات ایسی بتاؤں
جو آپ تک نہ پہنچی ہو. امام حسین نے 10 محرم کو شہداء کے لاشوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر آپ کو پھر یاد فرمایا تھا، اور جاتے ہوئے رخصت لیتے. کتنی عظمت ہے. یہ ننگے سر والی قوم کا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے کہ امام حسین نے سید سجاد سے رخصت لیتے ہوئے کہا سجاد میں جا رہا ہوں، واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ، میرے رونے والوں کو میرا سلام کہہ. حضرت محترم اتنی محبت ہے حسین پاک کو آپ سے. جانا کسی اور طرف تھا لیکن مولا نے مجھے اس سر 2-4 جملے پڑھنے کو میرا. اتنی محبت ہے بادشاہ حسین کو آپ سے کہ جب بنی اسد کے لوگوں سے زمین لی ہے نا تو بادشاہ یہی کہہ رہے تھے کہ میرے زائر یہاں آئیں گے، 3 دن انہیں مہمان رکھنا، ان کا بڑا خیال رکھنا، اپنے گھروں کے دروازے بند نہ کرنا، وہ جس جگہ جائیں آ کے ٹھہر سکتے ہیں، انہیں کھانا دینا، پانی دینا. اتنی محبت تھی اپنے شیعوں سے. وہ حسین کہہ رہا ہے میرے شیعوں اگر تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اصغر کے لیے 1 گھونٹ پانی کیسے مانگ رہا تھا. اذن محترم اس مصیبت میں جو مصیبت چھپی ہے وہ یہ ہے کہ جب قاسم کو نیزہ لگا ہے نا، نیزہ چھوٹا تھا، قاسم بڑا تھا. عباس کو گرز لگ گیا، گرز چھوٹا تھا، عباس بڑا تھا. اکبر کو برچھی لگی، برچھی چھوٹی تھی، اکبر بڑا تھا. لیکن اصغر بہت چھوٹا تھا، تیر بہت بڑا تھا. اصغر بہت چھوٹا تھا، تیر بہت بڑا تھا. صاحبان عرفان نے یہاں پر ایک جملہ اور لکھا. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ اصغر کی شہادت نے حسین کو رلایا. کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے حسین جب قاسم کے لاشے پر آئے گھوڑے دوڑ گئے تھے، عباس کے لاشے پر آئے گرز لگ گیا تھا، اکبر کے لاشے پہ آئے برچھی لگ گئی تھی. لیکن اصغر واحد شہید ہے. حسین دیکھ رہا تھا، تیر آ رہا تھا. حسین دیکھ رہا تھا، تیر آ رہا تھا. اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول فرما. بس 2 جملے مجھے اور پڑھنے. جب مختار کے دربار میں حرملہ کو بلایا گیا نا، مختار کے دربار میں حرملہ کو بلایا گیا، حرملہ نے ایک جملہ کہا. اگر یہ جملہ آپ سمجھ لیں خدا کی قسم قبر تک روتے جائیں گے. حرملہ مختار سے کہتا مختار میں نے کربلا میں 1 تیر نہیں 3 تیر مارے تھے، اور یہ 3 تیر وہ ہیں جو آل محمد کے دل میں لگے تھے. یہ 3 تیر آل محمد کے دل میں لگے تھے. کہا تو نے وہ 3 تیر کون سے مارے جو آل محمد کے دل میں لگے؟ کہا پہلا تیر جو میں نے مارا جو آل محمد کے دل میں لگا، کہا وہ تیر تب میں نے مارا جب عباس سکینہ کی مشق لے کے جا رہا. وہ کہتا میں نے کہا یہ مشق کا پانی خیمے میں نہ پہنچ جائے. میں نے مشق کا نشانہ لیا، سکینہ کے ارمان مٹی میں مٹی ہو گئے. عباس نے کہا میں خیموں میں نہیں جاؤں. لشکر کی طرف گھوڑا دوڑایا. مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے. مختار کہتا دوسرا تیر کون سا ہے جو آل محمد کے کن پہ لگا؟ کہا دوسرا تیر وہ تھا جب حسین اکبر کے لاشے پر آیا. میں نے حسین کو دیکھ کر کہا ابھی بھی بوڑھا نہیں ہوا. کہتا ہے یہ گھٹنوں کے بل برچھی نکال رہا تھا، میں نے تیر لے کے حسین کے ماتھے پہ مارا. خون کا فوارہ نکلا. حسین نے کہا نانا مجھے اجر رسالت مل گئی. کہا یہ دوسرا تیر تھا. جو نوجوان بیٹھے ہیں میں بزرگوں سے نہیں کہتا، ماتم کر کے جملہ سنیے گا. نوجوان مختار کے دربار میں حرملہ کہتا ہے تیسرا تیر میں نے تب چلایا
جب حسین کے ہاتھ میں اصغر تھا، میں یہاں جملہ بدل کے کہوں کہ کربلا ہے وہ غدیر ہے، زمانے کے محمد نے علی کو اٹھا لیا تھا، یہ ملعون کہتا ہے میں نے کمان کو سیدھا کیا، میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، عمر سعد کہتا ہے تیرا نشانہ چوک کیوں رہا ہے؟ کہا جب میں نشانہ لیتا ہوں ایک نقاب پوش بیوی ہے اصغر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے نہ مار میرے اصغر کا قصور کیا ہے، میرے اصغر کا قصور کیا ہے، میں رسول کی بیٹی ہوں۔ عمر سعد کہتا تو تیر کا نشانہ لے، چاہے بطول کو لگے چاہے رسول کو لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے۔ بس اس نے تیر چلایا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ کہتے ہیں ہمارا اصغر ادھر سے ادھر تک ذبح ہو گیا، ہمارا اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ حسین اصغر کو لے کے، میرے نوجوانوں یہ کربلا کی صحیح ہے، اس سے مشکل وقت حسین پر نہیں آیا۔ حسین پانی پلانے شہزادے کو لایا تھا، اب ماں کے پاس لے کے جانا تھا۔ 7 دفعہ میرا حسین اصغر کی ماں کے خیمے کی طرف آیا، پھر واپس آیا، پھر آگے بڑھا، خیمے پر آ کے پھر واپس چلا گیا۔ 7 دفعہ، یہ 10 محرم کا یہ شب کا عمل بھی ہے عاشق۔ 7 دفعہ حسین آیا، میں اصغر کی ماں کو کیا کہوں، میں اصغر کی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ بس خیمے میں گیا، اصغر کو پیچھے کر لیا، کہا رباب تو مجھے کیا مانتی ہے؟ کہا مولا تو میرے سر کا تاج ہے، تو میرا سید سردار ہے۔ کہا اور کیا مانتی ہے؟ کہا تو بطول کا بیٹا ہے، تو اہل بیت کا چراغ ہے۔ کہا رباب اور کیا مانتی ہے؟ کہا مولا آپ امام وقت ہیں، کائنات پر حجت ہے۔ کہا امام مانتی ہے نا؟ پھر یہ لے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رباب کی گود میں اصغر آیا اور رباب چیخ کر کہتی ہے مولا میرے بیٹے کے قاتل کی کوئی اولاد نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیری ہمارے قبول فرما۔ بزرگ دھاڑے مار مار کے رو رہے، مولا میرے بچے کے قاتل کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا مجھے یہ جملے پڑھنے ہیں یہاں چھوڑ دوں یا پڑھ دوں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ 2 جملے پڑھوں تاکہ یہ پیغام کائنات تک پہنچے۔ ان کیمروں کے ذریعے اہل بیت کے گھرانے میں 2 جنازے ایسے ہیں جو دفنائے نہیں گئے، چھپائے گئے۔ پہلا جنازہ رسول کی بیٹی بطول کا ہے، دفنایا نہیں گیا، علی مدینے میں پوری رات چھپاتا رہا کہیں مسلمان بے حرمتی نہ کر دے۔ دوسرا جنازہ کربلا میں اصغر کا ہے، حسین نے اصغر کو مٹی میں چھپا دیا، مگر 10 محرم شام غریبہ عمر سعد نے کہا ایک سر کم ہے، 30,000 فوج کو جمع کیا، وہ نرم نرم مٹی میں نیزے مارتے تھے، یہاں نیزہ زمین میں لگتا تھا، خیمے میں رباب کے دل میں لگتا تھا، یہاں سینے میں لگتا تھا، وہاں رباب کے دل میں لگتا تھا۔ ایک نیزہ لگا، اصغر نیزے کی آنے پر الٹ کر نیزے پر آیا، اس ملعون نے اصغر کے لاشے پہ گھٹنا رکھا، خنجر سے اصغر کا سر نیزے پر بلند کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم سال۔